إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ذات گرامی کے لیے جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں،
مذہب اسلام میں ایک انسان مذہب اسلام کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد جب وہ انٹری کرتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلے مذہب اسلام مطالبہ اس سے کرتا ہے وہ ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو دین کا دوسرا پلر ہے، دوسرا بنیاد ہے۔ وہ حدیث پاک عام طور پر لوگوں کو یاد ہے اور سنتے رہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، 5 ستون ہیں اسلام کے، 5 پلر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، دوسرا پلر ہے نماز قائم کرنا۔ جب ہم نے اقرار کر لیا توحید کا، ہم نے اس بات کی گواہی دے دی زبان سے اور دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ دوسرا پلر۔ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا جو صاحب نصاب ہے۔ حج بیت اللہ، اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں۔ اگر ان ستونوں میں سے 5 میں سے کوئی ایک کو چھوڑ دے تو ظاہر بات ہے وہ کیسے مسلمان حقیقی رہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان بے نمازی ہو جائے، تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قرآن مقدس کا مطالعہ کریے، قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن کریم پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف انداز میں اہل ایمان کو نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی تم لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے لوگو تم لوگ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے سامنے نہایت ہی ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے، نماز عصر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پڑھنے والوں کو خوشخبری دی من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کر لی اس کے لیے جنت ہے، وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ خود نماز قائم کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو خود نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کرو۔ لا نسألک رزقا،
اے میرے بندو ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو خود ہی روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کا انجام تقوی کے سبب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، لیکن خود بھی اس پر قائم رہو، خود بھی اس پر قائم رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک گھر میں سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو خود قائم کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو۔ حالانکہ 10 سال پہ نماز فرض نہیں ہے، 10 سال پہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو۔ 7 سال کا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے حکم دو۔ معلوم یہ ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 سال اس کی تربیت کرو، نماز کے لیے اسے لے جایا کرو، نماز کا اسے حکم دیا کرو، اور 3 سال کنٹینیو پڑھنے کے بعد اگر وہ نماز میں سستی کر رہا ہے تو سمجھ لو بدماشی کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، اس لیے اس کی ہلکی پھلکی اگر پٹائی کی بھی ضرورت پڑے تو اس کی پٹائی کرو۔ لیکن جب بیٹے کا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ پہ ڈنڈا کون مارے، باپ پہ ڈنڈا کون چلائے؟ میرے بھائیو، نماز یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو چہیتی بیٹی ہیں اس کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لا املک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر اس دنیا سے تو کوئی بغیر نیک عمل کیے چلی گئی، سلینی من مالی، تم مجھ سے دنیا میں میرے مال میں سے جو چاہے لے لے، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ انی لا املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا اگر بغیر کوئی نیک عمل کیے ہوئے چلی گئی۔ نبی کی لخت جگر اگر اس دنیا سے بغیر نیک عمل کیے ہوئے جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میری لخت جگر میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ ہم دن رات ہم نمازیں چھوڑیں، نماز کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت ایسے ہی حاصل ہو جائے۔ جنت ایسے حاصل ہونے والی نہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں بھری پڑی ہوئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی، اور آپ جان لیجئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کوئی حساب لیا جائے کسی چیز کا، جب سورج ہمارے اور آپ کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن جس وقت نیکی اور بدی پیش ہوگی تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا، اسے داہنے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے گا۔ جس کی نماز خراب ہوگی وہ انسان نامراد، ذلیل اور رسوا۔
یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی نیکی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا تو کہا والدین کی خدمت کرنا، پھر پوچھا گیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ الصلاۃ علی وقتہا، سب سے محبوب عمل کوئی ہے تو نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ کوئی شخص اگر نمازوں کو وقت پہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر بتائیں ان کی صفت بتائی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہو گئے، جو تمام جنتوں کی سردار ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا جسم ان کی باڈی بھی مسجد میں حاضر ہوتی ہے اور دل بھی اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے خشوع اور خضوع۔ آج ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ ہم مسجد میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، کاروبار میں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بے ایمانی بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے حقوق کو چھینتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری نمازیں صحیح ہوتی تو ہم بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی وہ چیز ہے جو بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور صاحب نصاب مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر کئی نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان نبیوں کے بعد، نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا پس ان انبیاء کرام کے بعد، ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہو نالائق لوگ ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
ان لوگوں نے نماز کو برباد کیا، نمازیں نہیں پڑھی، واتبعوا الشہوات، اپنے خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ لوگ غی کے اندر داخل ہو گئے جو جہنم کا ایک گڈھا ہے، اس کے اندر بے نمازی داخل ہو۔ ایک مسلمان یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے نمازی ہو جائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کے لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے وہ لوگ بھی نمازوں کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، تاکہ اگر ہم بے نمازی رہیں گے، ہم نمازوں کی صف میں اگر نہیں آئیں گے تو لوگ ہمیں کافر سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیو، اس کو ضائع و برباد کرنے سے ہم اور آپ بچیے۔ صحابہ کرام کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے اپنے زمانے میں سوائے نماز کے چھوڑنے کو، یعنی جس نے نماز چھوڑ دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام اس بات پہ ان کا موقف ہے کہ بے نمازی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا۔ بہرحال سعودی وغیرہ کے علماء تو بے نمازیوں کو کافر ہی سمجھتے ہیں، الگ چیز ہے کہ ہندوستان کے علماء گنجائش نکالنے کی نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ ایک مسلمان بے نمازی ہو جائے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ ان کی حکومت تھی، وہ خلیفہ تھے، تو اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے کہ تمہارا سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ نمازوں کو پابندی سے ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں آپ جا کنی کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا آخری کلام تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو تم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے جو ماتحت میں جو تمہاری بیوی ہے، تمہارے خادم نوکر ان کا خیال رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو رخصت ہوئے، آپ کا جو آخری کلام تھا، آپ نے جو آخری بات کہی اپنی امت کو جو نصیحت کی وہ یہ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہیں، یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو بے نمازی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی خود کریں اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جو توحید پرست ہوں گے، مومنین ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، لیکن جہنم میں داخل ہوں گے۔ اٹھائیے سورہ مدثر کی آیت کریمہ۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں بتاؤ، تم ہمارے محلے میں رہتے تھے، تم کاروبار والے تھے، تمہاری بڑی عزت تھی، بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ان کا جواب جو ہوگا
وہ یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین۔ اے جنتیوں، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ اکبر کی جب صدا گونجتی تھی، اے جنتیوں تم نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے اور ہم لوگ بکواس کیا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ آج جس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں، ہم لوگ بے نمازی تھے، ہم لوگ دنیا میں نمازیں نہیں ادا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اس لیے آج ہم جہنم میں داخل ہوئے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آج ہم داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، ڈاکہ زنی کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ ڈاکہ زنی زنا کاری سے بھی بڑا گناہ ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ آج ایک باپ ہے وہ نمازی ہے لیکن اس کا بیٹا بے نمازی ہے، ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی ہے۔ ایک باپ آج اس طریقے سے باپ کا حق ادا نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، ان کا بیٹا کہیں دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس نے حجامت کروائی، بال کی کٹنگ کروائی، اس کی عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی ہے۔ استاذ محترم نے خط لکھا کہ آپ کے بیٹے خلیفہ کے پاس آپ کے بیٹے کی نماز آج عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی ہے، نماز نہیں جماعت سے صرف نماز چھوٹ گئی۔ انہوں نے خط کا جواب دیا، ایک درہ بھجوایا، میرے بیٹے کی پٹائی کرتے رہو، اس نے اتنے کم وقت میں حجامت کیوں کروائی کہ عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی؟ وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، بیٹے کی نماز عصر کی جماعت سے چھوٹ جاتی ہے تو درہ بھجواتے کہ اس کی پٹائی کر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بے نمازی کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جاتا ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو قبول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو یعنی تمام مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمام مسلمان وہ قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تحویل قبلہ کی، تو یہودیوں نے مسلمانوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم بھیجا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع برباد نہیں کرے گا، تمہارے نماز کو برباد نہیں کرے گا۔ نماز ہے تو ایمان ہے، ایک نمازی ہے تبھی مومن ہے، ایک بے نمازی مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، ہم اور آپ اسی نماز سے سکون حاصل کریں۔ آج اکثر و بیشتر لوگ بے چینی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی، سکون چھن گیا ہے۔ آپ نمازوں کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون پہنچے گا، آرام اور راحت پہنچے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہاں کے نوجوان بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ ہر دور میں تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ دین کا کام نوجوانوں سے ہوا ہے، دین کا کام نوجوانوں سے ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور جو بزرگان ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہاں کے نوجوانوں نے، آپ کی اسی گاؤں کے نوجوانوں نے یہاں خطبہ جمعہ کو شروع کروایا، اور بزرگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ساتھ دیا۔ سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں، کم سے کم قرآن و سنت کی آواز باہر لوگ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں، ان کے کانوں میں جو آواز جا رہی ہے، یہی وہ عمر ہے ان کی
کہ جن کے کانوں میں آواز کو پہنچائی جائے اللہ کی کتاب کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو سنایا جائے۔ لیکن میں یہاں کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی گاؤں کی مسجد کو، یہ ایک اچھی مسجد ہے جس میں تمام چیزوں کا بندوبست آپ ہی لوگوں نے کیا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں دیکھیے گرم پانی کا انتظام ہے، تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور صاف و شفاف مسجد ہے آپ کے گاؤں کی۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، لیکن نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مسجد کو آباد کریں، مسجد کو آباد کریں۔ مسجد اگر ویران نہیں تو اللہ کے وہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے وہاں آپ بچ نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے مسجد ویران نہ رہے، بزرگان کے ساتھ جو آپ کے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی آگے نماز میں صف میں رہیں۔ انشاءاللہ یہ بچے بھی آگے جو نئی نسل ہے یہ بھی نمازی ہوں گے، یہ مسجد اسی طرح پر رونق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو نمازی بنا، جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔